جو تبدیلیاں کی گئی اختصاص میں، اسی میں ایک پہلو اس کو بھی شامل کیا گیا کہ ان طلباء کو صرف ندوے کی چہار دیواری کے اندر نہ رکھا جائے. اور یقیناً یہ ندوے کا امتیاز ہے روز اول سے کہ ندوے میں جو ندوے کی چہار دیواری کے اندر ہوتا ہے وہ اگرچہ اندر ہوتا ہے لیکن اصلاً اس کی نظر، اس کی فکر، اس کا دماغ، اس کا دل پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہی ندوہ ہے اور یہی ندوی ثقافت ہے. ندوہ بیک وقت وہ ندوے میں رہتا ہے لیکن عالم عربی کی بات کرتا ہے، وہ ندوے میں رہتا ہے وہ ترکی کی بات کرتا ہے، وہ ندوے میں ہوتا ہے وہ مصر کی بات کرتا ہے، وہ شام اور عراق اور افغانستان کی بات کرتا ہے، وہ جاپان اور چین اور یورپ کے بارے میں اپنے بیلاگ تبصرے دیتا ہے اور صحیح تبصرے دیتا ہے اور بر وقت دیتا ہے، بر محل دیتا ہے. یہ ہے ندوی ثقافت. تو یہ تو ندوے کا امتیاز ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ندوے کے موجودہ ذمہ داروں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان طلباء کو فیلڈ میں بھی لے جایا جائے اور میدان میں اتارا جائے. اور وہ دو طرح سے، ایک تو یہ کہ یہ طلباء ندوے میں ہوتے ہوئے اختصاص کے طلباء یہ دعوت کے کام سے اپنے پورے سال جڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ جتنے طلباء یہاں پر موجود ہیں یہ سال بھر درس قرآن کے لیے گئے. یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، یعنی ان پر لازمی ہے کہ وہ درس قرآن کے لیے جائیں. مساجد کا لکھنؤ میں انتخاب ہوا ہے اور یہ سب درس قرآن کے لیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ دوسرے اختصاص کے بھی طلباء جو ان میں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی درس قرآن کے لیے جاتے ہیں. یہ 3 سال